میں ایک صحافی ہوں اور پچھلے چند مہینوں سے نیو جرسی یونائٹڈ اسٹیٹس میں مقیم ہوں۔ نیو جرسی نیو یارک کی ہمسایہ اسٹیٹ ہے اور یہاں پر پاکستانی نژاد لوگوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جہاں اس کے ہمسایہ شہر نیو یارک کو اس کی اونچی عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے، وہاں نیو جرسی کو گارڈن اسٹیٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایسے لاکھوں لوگ جو نیو یارک میں کام کرتے ہیں رہتے نیو جرسی میں ہیں اور روزانہ ٹرین پکڑ کر شہر کا رخ کرتے ہیں۔ نیو جرسی کی کھلی فضا اور مقابلتاً کم خرچ ان کو رہنے کے لیے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ نیو جرسی میں دیسیوں کا گڑھ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا نام ہے ایڈیسن۔ یہ مشہور امریکی سائنسدان ٹامس ایلوا ایڈیسن کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ ان کی لیبارٹری یہاں واقع تھی، لیکن اب یہ اس کی شاہراہ اوک ٹری روڈ کی وجہ سے پررونق اور آباد ہے۔ مگر آج کل اوک ٹری روڈ کی رونقیں ماند پڑی ہوئی ہیں۔ وہ تارکین وطن جو یہاں پر مختلف قسم کے بزنس چلاتے تھے اب گھر بیٹھ کر کورونا وائرس کے وبا سے بچنے میں کوشاں ہیں۔ دیسی سبزیوں، دالوں، مسالوں اور اس قسم کی دیگر اشیاء بیچنے والے گروسری سٹورز 2 ہفتے پہلے ایک ایسی افواہ کے بعد بند کر دیے گئے تھے کہ ان کے گوداموں میں کام کرنے والے افراد میں سے چند کا کورونا وائرس ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ 10 دن کی تعطیل کے بعد اب یہ سٹورز دوبارہ سے آپریشنل ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے احتیاطی تدابیر پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دی۔ کوئی شخص ماسک پہنے بغیر دکان میں داخل نہیں ہو سکتا اور ایک وقت میں 5 سے زیادہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز جیسے کہ والمارٹ نے بھی لوگوں کی آمد و رفت کو ایک مخصوص نمبر تک محدود کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نارتھ برنسوک کے اس والمارٹ کے باہر لوگوں کی ایک لمبی قطار دکھائی دے رہی ہے۔ اس قسم کے بینر آپ کو پورے نیو جرسی میں دکھائی دیں گے کیونکہ لاک ڈاؤن نے ریسٹورانٹس کے لیے زندگی بہت مشکل کر دی ہے۔ یہ بینر لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ ریسٹورانٹس ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری کے لیے ابھی بھی کھلے ہیں۔ انہی ریسٹورانٹس میں سے ایک کباب فیکٹری بھی ہے۔ یوں تو اسے نان ریزیڈنٹ انڈین کارتکے چلاتے ہیں، لیکن یہ دونوں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں میں خاصا مقبول ہے، اسی لیے یہاں پر گوشت صرف حلال ہی سرو کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے اونر سے پوچھا کہ انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ 90% سیلز ہماری ڈائن ان ہے، 10% ٹیک آؤٹ اور ڈلیوری، اور ابھی ڈلیوری اور ٹیک آؤٹ بھی سروائیو کرنا پڑ رہا ہے۔ رینٹ دینا پڑتا ہے ہمیں، ریسٹورینٹ کا رینٹ ہے، اوور ہیڈز ہیں، امپلائی پے رول، ہمارا جو اسٹاف ہے ان کو جگہ دینی پڑتی ہے رہنے کے لیے، اس کا رینٹ دینا پڑ رہا ہے۔ ویٹر کو کرنا پڑ رہا ہے۔ We had 3 waiters, now we only have 1. یہی سوال جب ہم نے پاکستانی پنجاب سے آئے سپریم حلال میٹ کے اونر سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی دکان کو ہفتے میں 2 دن بند رکھ رہے ہیں تاکہ اپنی لوگوں سے انٹریکشن کو تھوڑا کم کیا جائے۔ لیکن کیونکہ ویک ڈے سلو ہوندے ہیں نا، اپنی سیفٹی واسطے کہ سارا دن ایسے بیٹھے رہو، انٹریکشن کرتے رہو، بہتر یہ ہے کہ 2-3 دن تھوڑا انٹریکشن کے بعد نکلو۔ جبکہ پاکستان میں مسجدوں کو کھولنے کا اعلان کیا جا چکا ہے، یہاں پر مساجد ابھی تک بند ہیں۔ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پر ہر اتوار کو بالخصوص بچوں کے لیے اسلامک سنڈے اسکول کا انعقاد کیا جاتا تھا، مگر آج کل یہ جگہ بالکل خاموش ہے۔ نیو جرسی کی سڑکیں اور بازار تو سنسان پڑے ہیں، لیکن ہسپتالوں میں افراتفری کا عالم ہے۔ یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں JF کے ہسپتال ایڈیسن کے ہیں۔ یہ ریفریجریٹڈ کنٹینر ہے جسے کولڈ سٹوریج کی ایکسٹرا سپیس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو پاکستانی فیملیز ہیلتھ کیئر کے شعبے سے منسلک ہیں وہ خاص طور پر پریشان ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے پاکستانیوں کی خبریں آئی ہیں جو اس وبا کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، مگر جہاں کمیونٹی پریشان ہے وہاں بہت سے لوگ اس وبا سے جنگ لڑنے میں بھی مصروف ہیں۔